ہے، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ طوفانوں سے آنکھ ملاؤ، سیلابوں پہ وار کرو، ملاحوں کا چکر چھوڑو، تیر کے دریا پار کرو اور پھولوں کی دکانیں کھولو، خوشبو کا بیوپار کرو، اور صحابہ سے عشق جرم ہے اگر تو یہ جرم ہے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم۔ وقال علیہ الصلاة والسلام ان بنی اسرائیل تفرقت 72 ملہ وتفترق امتی علی 73 ملہ كلهم في النار الا ملة واحدہ۔ قالوا من هي یا رسول اللہ؟ قال ما انا علیہ واصحابی، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بند آنکھیں ہیں چار سو ہیں آپ، بند آنکھیں ہیں چار سو ہیں آپ، اس اجالے کی آب روح ہیں آپ۔ بند آنکھیں ہیں چار سو ہیں آپ، اس اجالے کی آب روح ہیں آپ۔ نعت پڑھتا ہوں اور لرزتا ہوں، ایسا لگتا ہے روبرو ہیں آپ، اور ایسا لگتا ہے مرے ہوئے ہیں آپ۔ ایسے خاموش بیٹھے ہیں آپ۔ چلیں ایک اور شعر سناتا ہوں۔ دلوں میں زہر لبوں پہ گلاب رکھتے ہیں، دلوں میں زہر لبوں پہ گلاب رکھتے ہیں۔ ادھر پاؤں رکھتا ہے یہ منہ پہ لگتا ہے کہ تھوڑا پیچھے کرتے ہیں۔ دلوں میں زہر لبوں پہ گلاب رکھتے ہیں، سب اپنے چہروں پہ دوہری نقاب رکھتے ہیں۔ ہمیں چراغ سمجھ کے بجھا نہ پاؤ گے، ہم اپنے پاس کئی حق نواز رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں پڑھا تو آپ نے ایسے نہیں کہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کی شان میں پڑھا تو آپ اتنے پرجوش ہوئے، یہ بھی قابل افسوس ہے۔ میں دوبارہ پڑھتا ہوں، چلیں حضرت کے آنے کے لیے ایک ماحول بنائے کہ بند آنکھیں ہیں، چلیں چار سو ہیں آپ، بند آنکھیں ہیں چار سو ہیں آپ۔ آنکھیں بند کریں تو کچھ پتہ بھی لگے۔ بند آنکھیں ہیں چار سو ہیں آپ، اس اجالے کی آب روح ہیں آپ۔ نعت پڑھتا ہوں اور لرزتا ہوں، ایسا لگتا ہے روبرو ہیں آپ۔ اگر میرا نصیب قریب در نبی ہو جائے، اگر میرا نصیب قریب در نبی ہو جائے، میری حیات میری عمر سے بڑی ہو جائے۔ پہلے میم اور ہا لکھوں پھر میم اور دال، خدا کرے یوں ہی ختم زندگی ہو جائے۔ آپ حضرات کے سامنے ایک آیت مبارکہ پڑھی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس آیت مبارکہ میں فرماتے ہیں کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ علم الہی میں ایک قوم تھی، علم الہی میں ایک قوم تھی جس کو اللہ رب العزت نے ایک وقت میں دنیا کے اندر نمودار کرنا تھا اور ان کو بھیجنا تھا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اللہ رب العزت نے اس قوم کو بھیجنے کے بعد اس علم کو جو اللہ رب العزت نے اپنے پاس رکھا تھا قرآن کی صورت میں سب کے سامنے بیان کیا اور فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو۔ صحابہ کو کہا کہ تم بہترین امت ہو، اس کا ترجمہ اکثر لوگ کرتے ہیں تم بہترین امت ہو۔
وہ بہترین کو امت کی طرف مضاف نہیں کرتے. جیسے خیر امت کی طرف مضاف ہے، ایسے بہترین کو امت کی طرف مضاف نہیں کرتے. اگر مضاف کریں تو ترجمہ یوں ہی کریں کہ تم بہترین نے امت ہو، یعنی صبح قیامت تک امت تو بہت ہوں گی، بہت سے لوگوں نے آنا ہے، لیکن ان تمام کے اندر بہترین امت تم ہو. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، کسی مولوی کی بات نہیں ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر کے اندر فرماتے ہیں کہ نزلت خاصتاً فی اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آیت خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے لیے نازل ہوئی ہے. اس میں کیا بتایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو. پھر آگے منصب بتایا کہ تمہارا منصب کیا ہے، اخرجت للناس، تمہیں اللہ رب العزت نے لوگوں کے لیے نکالا ہے، لوگوں کے لیے بھیجا ہے. جب لوگوں کے لیے بھیجا تو تمہارے کام کیا ہے؟ اب صحابہ کرام کو اس طور پہ سمجھو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو سمجھو کہ پیغمبر علیہ السلام کی بعثت ایک نہیں دو ہیں. ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے ہیں، وہ جزیرت العرب کے باہر اللہ کے رسول کبھی گئے ہی نہیں. نبوت ملنے کے بعد جزیرت العرب کے باہر رسول اللہ کبھی نہیں گئے. یعنی کہ آپ علیہ السلام نے جن کو اپنا پیغام پہنچایا، نبوت کا پیغام پہنچایا، رسالت کا پیغام پہنچایا، وہ حضرات صحابہ اکرام ہیں. اور دوسری بعثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اعتبار سے ہے کہ آپ کے پیغام کو آپ کے صحابہ نے آپ کی باقی امت تک پہنچایا. رسول اللہ کے ساتھ یہ دو بعثتیں ہیں. ایک بعثت میں رسول نے صحابہ کو دیا اور دوسری بعثت میں صحابہ نے رسول کی طرف سے پوری امت کو دیا ہے. اب اللہ رب العزت فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا. منصب بھی بتا دیا. اب منصب بتانے کے بعد کہا تأمرون بالمعروف. آپ نے ترجمہ سنا ہوگا کہ تم نیکی کا حکم کرتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور تم بدی سے روکتے ہو. لیکن علامہ خالد محمود صاحب PIT لندن رحمت اللہ علیہ نے اس کا ایک ترجمہ کیا ہے. وہ کہتے ہیں صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے نشان ہیں، اس لیے ترجمہ یوں کرنا کہ تم نیکی کا حکم کرتے ہو، میں اس کو مناسب نہیں سمجھتا. میں سمجھتا ہوں کہ صحابہ کی بعثت کو سامنے رکھ کے ترجمہ یوں کروں کہ تم جو کرتے ہو رب اس کو معروف بنا دیتا ہے، تم جس سے رکتے ہو اللہ اس کو بدی کہہ دیتا ہے. تم جس کام کو کرتے ہو اللہ اس کو معروف کہتا ہے، تم جس سے رکتے ہو اللہ اس کو نہیں کہتا ہے. یعنی صحابہ جو کریں اللہ اس کو معروف کہتا ہے، جس سے رک جائیں اللہ اس سے روک دیتا ہے. اسی لیے تو میں کہتا ہوں، اسی لیے ہماری محبتیں صحابہ کے ساتھ ہیں کہ اللہ رب العزت انہیں بہترین امت کہتا ہے. اللہ رب العزت ان کے لیے جو منصب بیان کرتا ہے وہ اخرجت للناس ہے. اللہ رب العزت ان کے لیے کہتے ہیں کہ وہ جو کرتے ہیں وہ امت کے لیے معروف بن جاتا ہے، جس سے روکتے ہیں وہ امت کے لیے نہیں بن جاتا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ طوفانوں سے آنکھ ملاؤ، سیلابوں پہ وار کرو، ملاحوں کا چکر چھوڑو، تیر کے دریا پار کرو، اور پھولوں کی دکانیں کھولو، خوشبو کا بیوپار کرو، اور صحابہ سے عشق جرم ہے اگر تو یہ جرم ایک بار نہیں 100 بار کرو.